موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ قطبوغہ اپنے بچے کھچے سپاہیوں کے ساتھ جب اپنے لشکر میں آیا تو وہاں دوسرے جرنیلوں کے ساتھ ساتھ بائیڈو بھی، جو فصیل کے ساتھ ساتھ امیر کا تعاقب کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، ہلاکو کے پاس کھڑا تھا۔ ہلاکو اس وقت سخت غصے میں تھا اور سور کی طرح اپنے نتھے پھڑپھڑا رہا تھا۔ بائیڈو کو دیکھتے ہی قطبوغہ نے بڑی سختی اور غصے کی حالت میں بائیڈو کو مخاطب کر کے پوچھا، تم نے مجھے مشعل کا اشارہ دے کر رک جانے کو کیوں کہا تھا، جبکہ میں شبخون مارنے والوں کا راستہ روک رہا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا؟ بائیڈو نے بڑی بیزاری سے کہا، میں نے کب اشارہ دیا تھا؟ وہ حملہ آوروں کا سالار کا اشارہ تھا۔ ہلاکو نے بڑی پریشانی سے پوچھا، تو کیا کوئی اور بھی ہمارے اشاروں کا مطلب جانتا ہے؟ بائیڈو نے بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چھوٹے خان، وہ بڑا عیار جرنیل ہے، اس نے ہمارے اشارے کہیں سے سیکھ لیے ہوں گے۔ ہلاکو نے اچنبھے پن سے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، میں اسے جانتا ہوں اور اس سے قبل اس سے کئی جنگیں بھی کر چکا ہوں۔ کون ہے وہ؟ موت کا مسافر۔ ہلاکو چونک پڑا، کیا وہی موت کا مسافر جس کے چرچے اغدائی خان کے دور میں ہمارے آبائی دشت کے اندر بھی تھے؟ ہاں، یہ وہی ہے۔ ہلاکو کا سر جھک گیا، شاید وہ کچھ سوچنے لگا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگا تھا اور سارے جرنیل اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس محاذ پر امیر کوہستانی کمین گاہوں کا سہارا لے کر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہلاکو سے گوریلا جنگ کرتا رہا اور اس طرح میار فتین کا محاصرہ طول پکڑتا چلا گیا اور موت کے مسافر قدم قدم پر بغداد کی تباہی کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ دریائے دولگا کے کناروں کے ساتھ ساتھ دور دور تک سورج مکھی کے زرد پھول گھی فصل کی طرح کھڑے تھے۔ کہیں کہیں پہاڑوں کے دامن میں بڑے بڑے جھنڈ کی شکل میں خشتوں کے پھول پتے، جو اوپر سے گلابی اور نیچے سے سفید اور آسمان کے رخ پر پیالوں کی طرح منہ کر کے کھڑے تھے۔ دریائے دولگا اپنی پوری طغیانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ مہروں کے پتھروں سے ٹکرانے کے علاوہ پوری وادی خاموش اور پرسکون تھی۔ جس جگہ دریائے دولگا دریائے ڈان کی طرف ایک بڑا بل کھا کر دونوں دریاؤں کے درمیانی فاصلے کم کرتا ہے، اور اسی کے مطابق کوہ قفقار کے پہاڑی سلسلے اور صحرائے خضرت سے نکل کر دریا کے کنارے شمال کی طرف جانے والی پگڈنڈی بل کھاتی ہے، اس جگہ چکر کاٹنے کے بعد ایک شتر سوار نمودار ہوا۔ شتر پر ایک بوڑھا سوار تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ کجاوے سے رگڑ کھانے کے باعث اس کی موٹی کھدر قمیص اور عبا پھٹ گئی تھی۔ اس کے سر پر عربوں کا سا سفید عمامہ اور چاندی کی طرح سفید داڑھی گرد آلود تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کی نکیل کھینچ کھینچ کر اسے تیزی سے ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا اور جواب میں اونٹ بلبلاتا ہوا اپنی رفتار تیز کر رہا تھا۔ ایک جگہ دریا کے کنارے ایک گھاٹ تھا۔ اس نے اونٹ کو روک کر اس کے سر پر نکیل کا سرا مارا اور اونٹ اپنی اگلی ٹانگیں دوہری کرتا ہوا وہاں بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا عرب نیچے اترا، اونٹ کو دوبارہ اس نے اٹھایا اور گھاٹ پر لے گیا۔ اونٹ نے گردن جھکائی اور پانی پینے لگا۔ اونٹ سے ذرا اوپر وہ عرب گھٹنوں کے بل دریا کے کنارے ریت پر بیٹھ گیا اور چلو سے پانی پینے لگا۔ اونٹ جب پانی پی چکا تو وہ دوبارہ اسے پگڈنڈی پر لایا۔ اونٹ کی اگلی ٹانگوں پر نکیل کی رسی مار کر اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر سوار ہو کر اس نے مخصوص آواز نکالی اور اونٹ کھڑا ہو کر شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ سورج مغربی افق کی طرف بڑی تیزی سے جھکتا جا رہا تھا اور شاید وہ اپنی منزل پر بہت جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ بوڑھے عرب نے کجاوے کی پشت سے ٹیک لگائی اور اونٹ کی رفتار تیز کرنے کی خاطر
وہ حدی گانے لگا تھا۔ بوڑھے کی جوان اور توانا آواز میں تانت کے باجے جیسا سوز اور فریاد کرنے والی شہنائی جیسا مفہوم انداز تھا۔ فضاؤں، وادیوں اور دریاؤں کی لہروں پر بکھر گئی تھی۔ بوڑھے کی حدی گانے پر اونٹ کچھ اس طرح تیزی سے بھاگنے لگا تھا گویا اسے کوئی بڑی بے دردی سے ہانک رہا ہو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ بوڑھا عرب برقائی خاں کے دریا دولگا کے کنارے آباد کیے شہر سرائے برقائی میں داخل ہو رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھتا ہوا وہ برقائی کی رہائش کے سامنے آ رکا جو پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ اپنے اونٹ کو بٹھا کر وہ نیچے اترا۔ پہلے اپنی اونٹ کی اگلی دونوں ٹانگیں اس نے اس خیال سے باندھ دی کہ اونٹ کہیں بھاگ نہ جائے۔ پھر وہ برقائی کی رہائش کے سامنے پہرا دینے والے ترک کے پاس آیا۔ یہ وہی ترک تھا جو عامر اور پھر ابو نواس اور حوازن کو ایک بار برقائی کے خیمے میں لے گیا تھا اور جس کا نام اسامہ تھا۔ بوڑھے عرب نے ترک سے کہا، مجھے برقائی سے ملنا ہے۔ ترک نے بھی عربی میں پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ ترک نے پھر پوچھا، نیشاپور سے۔ میرا اونٹ وہ بیٹھا ہے اور راستے میں آرام کیے بغیر میں سیدھا یہاں آیا ہوں، مجھے اندر جانے دو، میں نے برقائی صاحب سے بہت کچھ کہنا ہے۔ ترک سے تھوڑی دیر باہر رہنے کو کہہ کر اندر گیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ اس عرب کے پاس آ کر بولا، آپ اندر چلے جائیے، برقائی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بوڑھا عرب اس کمرے میں داخل ہوا جس سے وہ ترک باہر آیا تھا۔ اس نے دیکھا اندر آبنوس کی کرسی پر ایک دیو قامت تاتاری بیٹھا تھا۔ اس کا جسم موٹا اور زردی مائل تھا اور کانوں کے پیچھے اس نے اپنی زلفیں گوندھ رکھی تھی۔ اس کے سر پر اونچی ٹوپی تھی اور کمر پر اس نے ایک مرصع کمر بند باندھ رکھا تھا۔ بوڑھا عرب اس سے نزدیک ہو کر کھڑا ہوا اور غور سے برقائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اس برقائی کے سامنے کھڑا ہوں جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے؟ برقائی نے مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں اور میرا ہی نام برقائی ہے۔ پھر اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ کر بات کیجیے۔ بوڑھا عرب اسی طرح کھڑا رہا اور اپنی سلگتی مگر مفہوم آواز میں کہا، میں اس وقت تک یہاں کھڑا رہوں گا جب تک میں اپنا مقصد نہیں پا لیتا، اور پھر میں ایک فریادی ہوں اور ایک تباہ حال فریادی کو فریاد کرنے والے کے سامنے کیوں کر بیٹھ کر بات کر سکتا ہے؟ برقائی نے کہا، میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں۔ بوڑھے نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر میں اپنے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ برقائی بھی کھڑا ہو گیا، تو پھر کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نیشاپور سے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بوڑھے کی پلکیں بھیگ گئی۔ ہاں، میں نیشاپور کا ایک بدقسمت مسلمان ہوں، میرا نام ربی ہے۔ برقائی نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، کس کے خلاف فریاد لائے ہو؟ تمہارے بھائی کے خلاف۔ برقائی نے پریشانی میں کہا، میرا ایک ہی بھائی تھا اور وہ مر چکا ہے، تمہارے عمزاد ہلاکو کے خلاف۔ پرتجسس لہجے میں برقائی نے پوچھا، ہلاکو نے تم لوگوں پر کیا ظلم کیا ہے؟ بوڑھے نے کچلی ہوئی آواز میں کہا، ہلاکو نے بغداد فتح کر لیا۔ برقائی نے چونک کر اس کی بات کاٹ دی، ہلاکو بغداد فتح کر چکا ہے؟ ہاں، اس نے عالم اسلام کے مرکز کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ اس نے وہاں 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ خلیفہ اور اس کے اہل و عیال کو بے رحمی سے ہلاک کر دیا گیا اور بغداد میں وہ 40 روز تک موت کا کھیل کھیلتا رہا۔ مسلمان قتل ہو رہے تھے، قوم کی بچیوں کی عصمتیں لٹ رہی تھی اور ہلاکو قہقہے لگاتا رہا۔ اس کی عیسائی بیوی وقوزہ نے بغداد کی فتح پر جشن منایا تھا۔ برقائی نے پھر بات کاٹ دی، ہلاکو نے بغداد کو تاراج کر کے مسلم کو ناقابل معافی ٹھیس پہنچائی ہے اور ہلاکو کو اس گستاخی کی سزا ضرور دی جائے گی۔ بوڑھا عرب پھر بولا، ہلاکو جس طرف سے گزر رہا ہے مسجدوں کو آگ لگا رہا ہے، جبکہ گرجے محفوظ ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ ہر مذہب کو آزادی ہے،
मुसलमानों को मस्जिदों में आज़ान देने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं। अदना और घटिया से घटिया ईसाई भी भड़कदार लिबास पहनकर मुसलमानों पर आवाज़ें कसते हैं और गीत गाते फिरते हैं। मुसलमानों को जानबूझकर जलील व रुस्वा किया जाता है। दूर दूर से ईसाई अब हलाकू के पास जमा हो रहे हैं और मुसलमान शहरों को वीरान कर रहे हैं।